الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہماری اس ویکلی جو کلاس ہے اس میں ہم سب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب دوستوں کا آنا قبول فرمائے، اور گزشتہ دو تین جو ہمارے نماز کے حوالے سے ہماری کلاسز تھی اس میں ٹاپکس چلتے رہے، نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، تو اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو الحمدللہ طہارت کے بعد ہوئی۔ تو ایک عنوان جو تھا وہ اس کا بھی ایک لیسن اس کا باقی رہتا تھا نماز کے حوالے سے، تو انشاءاللہ العزیز وہ آج ہم اس کو کور کریں گے۔ اللہ رب العزت کے مبارک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے کہ ایک ذہنوں میں یہ پیدا کرنے والی کہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس نماز کے ایک تو ہے نا کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، ہم وہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز سے ہمیں بہت سے بینیفٹس روحانی بھی حاصل ہوتے ہیں، جسمانی بھی حاصل ہوتے ہیں، اور رب کی رحمتوں برکتوں کا اس میں نزول بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ یعنی ایک تو آپ نے فرض ادا کیا اور فرض پورا ہو گیا، آپ کے ذمے جو بوجھ تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، فرض کی ادائیگی سے عہدہ برات ہو گئے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوئی، اس کی خوشنودی آپ کو حاصل ہوئی، اور آپ نے اپنے رب کو راضی کیا، بندگی کا حق ادا کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی آپ کو اسپرچولی بہت سارے فوائد اس نماز سے حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے اللہ اس سے عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف عبادت اپنی جگہ ہے کہ عبادت ہے، اور پھر یہ عبادات کے اندر سب سے اہم ترین عبادت ہے، جس کا سب سے زیادہ جس کا ذکر قرآن حکیم نے جس کی تاکید فرمائی۔ تو آج جو چیزیں ہیں ان میں ہم بینیفٹس آف صلاۃ سب سے پہلے اس پر بات کریں گے کہ نماز کے فوائد کیا کیا ہیں۔ تو اس میں سے اب یقیناً تھوڑے وقت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان تو نہیں ہو سکتی، لیکن خاص خاص چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر جو ہیں وہ شامل کی ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلا فائدہ، سب سے پہلا جو فائدہ ہے نماز کا، جو بینیفٹ ہے، اس پر ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ پہلے آپ نے دیکھا فرسٹ پیج کے اوپر آپ کے سامنے ہے بینیفٹس آف صلاۃ اور پریئر۔ یہ نماز اور صلاۃ کے جو فوائد ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا جو نمبر 1 ہے، صلاۃ از دا بیسٹ میتھڈ آف گیننگ ونس رزق۔ اب اس کا سب سے ایک بڑا فائدہ بندہ مومن کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ خدا کی بارگاہ سے اسے ایسی جگہوں سے رزق نصیب ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے رزق کے اندر برکت کا سبب ہے یہ نماز۔ رزق جس بھی طرح کا بھی ہو، روحانی ہے، جسمانی ہے، دنیاوی حوالے سے دیکھ لیں، کھانے پینے کے حوالے سے دیکھ لیں، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، ہر اس چیز کے اندر برکت ملے گی، آپ کا ہر کام برکت والا ہو جائے گا اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ گھر میں برکت ہوگی، بچوں میں برکت ہوگی، بیماریوں سے شفا ہوگی، پریشانیوں سے دور نجات ملے گی،
مصائب اور آلام سے اللہ نجات عطا کرے گا، رزق میں اللہ برکت عطا کرے گا، ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ تو یہ ہر قسم کی برکتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ the prophet may Allah's blessings and peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم said کہ ابو ہریرہ inform your children to establish prayer, in return Allah will provide rizq from unimaginable، یعنی ایسی جگہوں سے کہ بندے کے وہم و گمان میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو سرکار نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو انفارم کرو، انہیں بتاؤ، انہیں سکھاؤ کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یعنی یہ بہت بڑا فائدہ ہے نماز کا۔ رزق جو ہے نا یہ جسمانی بھی ہوتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کھانا ہے، فوڈ ہے، فلاں، یہ ساری چیزیں۔ رزق روحانی بھی ہوتا ہے جی، اسپرچل بھی ہوتا ہے، اور یہ ہر قسم کے رزق کے اندر برکت ہوگی اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جو بندہ نماز کا پابند ہوگا اس کے چہرے پہ نور ہوگا، اس کے اندر دل میں سکون ہوگا، اور اس کو سب سے بڑا یہ فائدہ یہ نصیب ہوگا، اور کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب۔ اسی طرح یہ دیکھیں جو سورہ واقعہ ہے اس کی بھی یہ برکت ہے، یعنی سورہ واقعہ مغرب کے بعد تلاوت کرنا۔ تو کوئی صحابی تھے نا، انہوں نے ایک مرتبہ کسی نے، ان کا آخری وقت آیا تو بچے تھے، تو وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تو رو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے روتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کے معاملات کا کیا بنے گا، بھئی یہ کیسے ان کا نظام گھر کا اور یہ سب۔ فرمایا نہیں، اس بات کی تو فکر نہیں ہے کہ میں نے سورہ واقعہ ان کو سکھا دی ہے، اور میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جو سورہ واقعہ شام کو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے اور ان کا ضامن ہوتا ہے، وہ اپنے خزانہ غیب سے ان کو چیزیں مہیا کرتا ہے۔ تو فرمایا اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ جو نبی پاک علیہ السلام نے جو وظائف بتائے ہیں، شام کے وظائف، صبح کے وظائف، آپ وہ پڑھیں، اور پھر کتنی برکتیں آپ کی زندگی کے اندر شامل ہیں۔ جو مسنون دعائیں ہیں شام کی اور صبح کی، کچھ دعائیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی جو شام کو پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ وہ دعائیں ہیں جو صبح میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اگر ان دعاؤں کو روٹین کے ساتھ آپ اس کی پابندی کر لیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں، تو اتنی برکتیں کہ سارا گھر بھی حفاظت میں رہتا ہے، بچے بھی حفاظت میں رہتے ہیں، شیاطین سے بندہ محفوظ رہتا ہے، سکون رہتا ہے، ٹینشن نہیں ہوتی، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا بندہ۔ یعنی جو چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے بتائی ہیں ان میں ہر چیز میں برکت ہے۔ اچھا، اور ذکر کی جتنی صورتیں ہیں ان سب میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ ذکر کی جو صورت ہے وہ نماز ہے۔ یہ خدا کے ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، سب سے اعلیٰ ذکر، والا ذکر اللہ اکبر، قرآن حکیم نے اس کو فرمایا۔ تو سب سے بڑا فائدہ، صلاۃ از دا بیسٹ میتھڈ آف گیننگ ونس رزق۔ تو رزق میں اضافہ، یہ اس کا ایک فائدہ آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو ہریرہ انفارم یور چلڈرن ٹو اسٹیبلش پریئر، ان ریٹرن اللہ ول پرووائڈ رزق فرام unimaginable، اپنے خزانہ غیب سے، ایسی جگہوں سے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ قرآن حکیم نے کئی جگہوں پر کہی ہے، اور یہ یہاں پر سورہ العنکبوت کی آیہ مبارکہ ہے کہ صلاۃ پروٹیکٹس ون فرام سننگ، گناہوں سے یہ بندے کو بچاتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے نماز بچاتی ہے۔ بندہ گناہ، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر جسم بھی پاک رکھنا پڑتا ہے جی، کپڑے بھی پاک رکھنے پڑتے ہیں، پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو میرا، تو بندہ پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بچاتا ہے ان چیزوں سے کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ بندہ بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ قرآن حکیم نے جہاں فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، دیکھیں
یہ سورہ العنکبوت کے اندر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جی اللہ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو، جی اللہ نے فرمایا اس کتاب کی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے نا، آپ اس کتاب کی تلاوت کریں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ پھر آگے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ جو نماز ہے نا یہ بری باتوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی کے برے کاموں سے بھی یہ روکتی ہے۔ او ڈیئر پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، ریسائٹ فرام دا بک which has been sent down to you اتل ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف ہم نے کتاب نازل کی ہے، جو آپ کی طرف ہم نے کتاب کو بھیجا ہے اس کتاب میں سے، او ڈیئر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ریسائٹ فرام دا بک which has been sent down to you and establish the prayer. Indeed, the prayer stops from indecency and evil، بے حیائی اور برے کاموں سے تمہیں روکتی ہے۔ یہ نماز کا یہ بڑا فائدہ جو ہے یہ بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ and indeed the remembrance of Allah is the greatest۔ یہ اللہ کا ذکر سب سے بلند و بالا ہے، اللہ کا ذکر سب سے اونچا ہے، رب کا ذکر سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، اللہ کا ذکر ہے تو اللہ رب العزت کا ذکر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ and indeed the remembrance of Allah is the greatest۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون and Allah knows all what you do، جی اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تمہاری ہر حرکت سے باخبر ہے۔ تو دوسرا فائدہ، دوسرا بینیفٹ جو نماز کا بندہ مومن کو نصیب ہوا وہ یہ کہ بندہ گناہوں سے بچ گیا، بے حیائی سے بچ گیا، رزق میں اضافہ ہوا، بندہ گناہوں اور بے حیائی کے ساتھ بچ گیا، اللہ اکبر۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، تیسرا اس کا فائدہ، صلاۃ از دا بیسٹ میتھڈ ٹو ریموو لیزینس، سستی کاہلی انسان کی دور ہوتی ہے، بندہ ایکٹیو رہتا ہے، نماز کی وجہ سے بندہ ایکٹیو رہتا ہے، سستی دور رہتی ہے، شیطان دور رہتا ہے، شیطان کے وسوسے کم آتے ہیں، شیطان کا اٹیک نہیں ہوتا، بندہ باوضو ہو ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ باوضو سوتے ہیں ساری رات فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، یعنی کتنا آسان طریقہ ہے شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، تجھے وضو کر کے سو جاؤ، ساری رات بڑے سجے کبے فرشتے کھڑے نے کبھی حفاظت کر، اور جو بندہ دن میں بھی باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کو، شیطان کا اٹیک نہیں ہوتا اس کو، بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی کرم نوازی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا بندہ باوضو ہو ویسے ہی پھر لینے چاہتے یار میں وضو تو ہے میرا، چلو نال کو تسبیح پڑھتا رہا، دوشی پڑھتا رہا، ذکر کرتا، گاڑی چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرتے رہے، کلمہ شریف پڑھتا رہا بندہ، اور جتنا آپ ذکر کرتے ہیں شیطان اتنا آپ سے دور رہتا ہے۔ اور یہ سارا فائدہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ باوضو ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تو تیسرا بڑا یہ فائدہ اس کا یہ ہے جو صلاۃ از دا بیسٹ میتھڈ ٹو ریموو لیزینس۔ اور پھر سورہ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میں surely those who fear Allah when the temptation of the evil touches them ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، فرمایا بے شک پرہیزگاروں کو، نیکوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تذکروا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، تذکروا فاذا هم مبصرون، اور پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جیسے ہی شیطان اٹیک کیتا فوراً ان کی زبان پہ ذکر آیا، شیطان دور ہو گیا، آنکھیں کھل گئی، بندہ گناہوں سے بچ گیا۔ ٹھیک ہے نا، کتنا یعنی شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ تو تسی زبان والوں کو کہنا نا لا الہ الا اللہ پڑھ دو، کلمہ شریف پڑھ دو، درود شریف پڑھ دو،
شیطان دور دوڑ جاتا ہے. یہ اذان ہوتی ہے جب اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے صرف اذان سن کر. یہ اذان کی آواز سن کر کتنے میل دور شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ کے ذکر کے اندر وہ نورانیت اور وہ روحانیت اور وہ برکتیں ہیں، شیطان قریب نہیں ٹھہرتا. تو جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہوتا ہے جی، اور پھر فوراً بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کتنی خوبصورت ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ surely those who fear Allah, when the temptation of the evil touches them, they begin Allah's remembrance. At the same time their eyes are open. ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، بندہ پھر محفوظ اور اسی وقت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا اس غلطی کرنے، یہ گناہ جو ہونے لگا تھا اللہ نے مجھے سے. تو تیسرا بڑا فائدہ نماز کا، ذکر خدا کا، کیونکہ یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے. اس کا کون سا فائدہ آپ کو ملا کہ یہ آپ کو گناہوں سے آپ کو اس نے اور شیطان کے وار سے اس نے آپ کو بچا دیا. اللہ اکبر. اور پھر چوتھا فائدہ اس کا جو بیان کیا گیا یہاں پر کہ صلاح is also the best method for one's forgiveness of minor sins. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ایک ہوتے ہیں بڑے گناہ، ایک ہیں چھوٹے گناہ، میجر سن اور مائنر سن. میجر جو سن ہے، بڑے گناہ، بندہ توبہ کرے، سچی توبہ کرے بڑے گناہوں سے، دوبارہ ان سے بچے. کسی کا حق مارا ہوا ہے ان کا حق ادا کرے. ٹھیک ہے. مائنر سن ہے چھوٹے چھوٹے. آپ نے وضو کیا، آپ وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، گھر سے آپ نے وضو کیا، اتوں چلے اور دوسری ہر قدم پہ اللہ نے آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف بھی کر دیا، اتنی نیکیاں بھی دے دی، اتنے درجے بھی بلند کر دی. آپ نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے چھوٹے چھوٹے گناہ ختم ہو گئے، کلی کی منہ کے گناہ جھڑ گئے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ چلے گئے، مسح کیا گردن کا، کانوں کا، وہ گناہ نکل گئے. اے چھوٹے چھوٹے گناہ کے وضو نال، پیدل چلن نال، مسجد کی طرف آن نال، ذکر کرن نال، کلمہ پڑھن، اے چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہیں اللہ ان سے معاف کر دیتا. یعنی جو ایسی بعض غلطیاں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ویسی غلطی کر رہے ہیں، اسی انہوں روٹین سمجھ کے گلاں کر رہے ہوں، لیکن گلاں دے وچ اسی گناہ کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. پتہ بھی نہیں چلتا، بعض اوقات بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار میں ایم ہی ہے تو میں ہنسی مذاق ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ ہنسی مذاق نہیں ہوتا. اس لیے ہر زبان سے نکلنے والا جو کلمہ ہے سوچ سمجھ کے نکالنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا بعض اوقات کوئی بندہ زبان سے ایک بات صرف نکالتا ہے کہ وہ ایک ہی بات اسے جہنم تک لے جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے وہی ایک بات اسے جنت تک لے جاتی ہے. تو یہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے بولے، اور اسے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کب بولنا ہے، ورنہ خاموش رہے. آپ کا فرمان ہے من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا. زبان محفوظ کر لی دوسرا. بعض اوقات بندہ ایسی زیادہ بولنے والا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ہم کا اپنے کھاتے چھپوا لیتا ہے. گھٹ بولے، تول کے بولے، جتنے بولنا ہے اسے بولے، ورنہ چپ رہے. اچھی بات کر سکے تو کرے، نہیں کر سکتا تو خاموشی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہمارے یہاں تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزرگ کہتے ہیں، امام عبد الوہاب شارانی بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے جو ٹیچرز تھے، میرے جو شیوخ تھے، انہوں نے کچھ چیزوں کا مجھ سے وعدہ لیا. تو جو چیزیں انہوں نے جمع کی، کافی ضخیم کتاب ہے ان کی، کہ میرے مشائخ نے مجھ سے کن کن چیزوں کا پرومس لیا ہے کہ یہ کرنی ہے، یہ کرنی، یہ کرنی. اس میں ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ مجھے میرے مشائخ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو جماعت کے وقت جایا کرو اور فوراً آ جایا کرو، زیادہ دیر مسجد میں بیٹھنا نہیں. ہاں اگر تم میں یہ طاقت ہے، قوت ہے کہ وہاں بیٹھ کر صرف اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، کسی دوسرے کی چغلی، غیبت یا کوئی اور بات نہیں کر سکتے، تو پھر پہلے جا کر بیٹھا کرو. وگرنہ صرف گئے، نماز پڑھی اور نماز پڑھتے فوراً آ گئے. مسجد کے اندر نہ کسی سے چغلی کرنی ہے، نہ دنیا کی بات کرنی ہے، نہ تمہارا وقت، تمہارا سانس، تمہارا کوئی
ضائع ہونا چاہیے، ذکر خدا کے بغیر بھی گزرنا چاہیے۔ کہا یہ میرے مشائخ نے ہم سے وعدہ دیا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے نا تو زبان کنٹرول کر سکو، پھر تے پہلے جا کے بیعت کرو تے ذکر کریا کرو، اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، نیکی دی گلاں کری، ورنہ اگر نہیں تمہیں کنٹرول اپنی زبان پر کہ یار میں اتنے چلا گیا میں دنیا کی گلاں کروں گا، کسی کی چوبت کو، کسی کی غیبت کو، یہ ہم ساڑھے ہاں دیکھ لو نا آج کل مسجدوں میں وہ گپے شپے لگائیں اور چلو سارے جہان کی باتیں مسجد میں اور اسی طرح پھر ہم نے مطلب جس طرح ہم باہر ہوتے ہیں اسی طرح مسجد میں سمجھتے ہیں۔ فرق ہونا چاہیے نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی رسپیکٹ اور ہے، باہر کی بات اور۔ تو یہ مسجد میں آنے کا ایک بڑا فائدہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے، اب دیکھیں نا جتنی دیر آپ سب دوست بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، مسائل قرآن حدیث سن رہے ہیں، نہ آپ کسی کی چغلی کر رہے ہیں، نہ دنیا کی بات کر رہے ہیں، ہمارے کانوں میں بھی اللہ رسول کی بات پڑ رہی ہے، ہماری زبانوں سے بھی اللہ رسول کی بات نکل رہی ہے، اور بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے جتنی دیر یہاں بیٹھا ہے، نہ نظر ادھر ادھر جا رہی ہے، کوئی اور چیز ہم دیکھ نہیں رہے، جو یہاں کا ماحول ہے وہی ہمارے پاس ہے، برکت والی جگہ ہے، تو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان سے ان کی معافی عطا فرماتا ہے۔ تو صلاح از آلسو دا بیسٹ میتھڈ فار ونس فارگیونیس آف مائنر سن، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said let anyone tell me if a stream flows by house of any person and he bathes in it 5 times a day۔ آپ نے یہ مثال بڑی دفعہ آپ نے سنی کہ فرمایا کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے، اس کے جسم پر میل رہے گی، ڈرٹ رہے گی، ڈسٹ رہے گی، کوئی چیز رہے گی اس کے اندر، کوئی چیز نہیں رہے گی، بندہ 5 ٹائم ڈیمیج نہ ہوئے تو وہ جسم صاف ستھرا ہوئے گا۔ تو یہ مثال ایگزامپل آپ نے دی نماز کی کہ جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اسی طرح اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ریموو ہو جاتے ہیں اس کے گناہ۔ جی پڑھو حدیث پاک پوری، آپ پڑھو مستقل سے۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ نمبر 4 میں۔ حضرت ابو ہریرہ may Allah be pleased with him said the Prophet may Allah's blessings and peace be upon him said let anyone tell me if a stream flows by the house of any person and he bathes in it 5 times a day whether any dirt will remain on his body। The companions replied that no dirt will remain in such a case। He said so is the case with prescribed prayers, Allah forgives men's sins minor on their account۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا جس طرح میں مثال دی، آپ کا ایک مبارک طریقہ تھا نبی پاک علیہ السلام، آپ ہمیشہ ایگزامپل دیتے تھے، جب بھی آپ نے کبھی گفتگو فرمائی نا صحابہ کے ساتھ چلتے چلتے تو آپ کا یہ سمجھانے کا ایک بہترین میتھڈ ہے ایگزامپلس۔ ایک دن آپ جا رہے تھے، درخت تھا، خشک پتے تھے، آپ نے ٹہنی کو پکڑا، اس طرح ہلایا، پتے نیچے گر گئے، جو خشک پتے تھے ڈرائی وہ نیچے گرے، تو آپ نے فرمایا یہ دیکھا تم نے؟ حضور دیکھا، یہ پتے خشک جس طرح یہ گرے ہیں نا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ بندہ رکوع کرتا ہے تو ایسے جیسے ہوتا ہے نا جب کسی نے سر کے اوپر چایا ہوئے بوجھ گناہوں کا، زمین رکوع کیتا تھلے دے، سجدہ کیتا تھلے دے، باہر نکلے آپ گناہوں تو پاس، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، سجدوں کی بڑی برکت ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں مثال نبی پاک علیہ السلام نے دی ہے۔ 5واں فائدہ، صلاح از بیسٹ میتھڈ آف ریموول آف ٹینشنز، یہ آپ کی ٹینشن کو دور کرتی ہے۔ اس وقت سب سے بڑی بیماری ہے ڈپریشن، ٹینشن۔ کوئی بندہ جن دیکھ لو، جن کو پوچھ لو، ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہر بندہ غصے کے اندر بھرا ہوا ہے، فل 100% کنٹینر فل ہے جناب غصے دے نال، کسی نال ذرا ذرا جی گل دے تے لڑائی جھگڑا فساد، بندہ یعنی ایسے آپس میں سوسائٹی میں اور گھروں میں فیملیز میں رشتہ داروں میں جو حالات ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، یعنی مینٹلی ہم لوگ اپسیٹ ہیں اس وقت۔ وہ پچھلے دنوں یہاں پروگرام ہوا تھا نا جو مینٹل ہیلتھ والا، وہ سارا
وہ جو لیکچر انہوں نے دیے وہ میں نے سنے، میں سننے کے بعد میں نے سوچا میں کہ جڑے لیکچر دس رہے ہیں نا یہ ساڈا تو کوئی بھی بندہ اس کو بچے ہوا کوئی، ہر بندہ یہ دا شکار ہے. یعنی یہ چیزیں عام ہیں نا سوسائٹی، اور یہ چیزیں اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ڈپریشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، ٹینشنز کو دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے اس کا. آپ نماز پڑھیں آپ کو سکون ملے گا، آپ مسجد میں آئیں آپ کو سکون ملے گا، آپ قرآن پڑھیں آپ کو سکون ملے گا، ذکر کریں سکون ملے گا، درود شریف پڑھتے رہیں اللہ آپ کی پریشانیوں اور ٹینشنز کو دور کر دے گا. تو نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، اور یہ حکم دیا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر. یہ سورہ بقرہ کی او یو ہو بلیوز سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر شیورلی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. صبر کے ساتھ پیشنس، اور یہ بھی اب دیکھ لیں پیشنس ختم ہو گیا سوسائٹی معاشرے سے، صبر نام کی شے کوئی نہیں. ذرا سی تکلیف آئی اسی جناب گلے شکوے شروع کر دیتے، ذرا سا پریشانی آئی. میں نے اس دن ہم نے پچھلے جمعے میں بھی بات تھوڑی سی کی تھی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی ایگزامپل بہترین ایگزامپل ہے. 71 باڈیز شہداء کی، باڈیز آف شہداء انہوں نے کیری کی ہیں، اٹھائی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے، اور وہ خیمے کے پاس لا کے رکھتے تھے. ایک لمحے کے لیے بھی ان کے چہرے پر پریشانی نہیں نہ، بندہ گھبرایا ہے پریشان ہے، ان ہوش کوئی نہیں ہو جناب پہ کی ہو گیا پتہ نہیں کی ہو جائے گا کی بن جائے. ایک لمحے واسطے بھی چہرے پر پریشانی نہیں تھی. باڈی اٹھا کے لاتے تھے رکھتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین بھی اس میں راضی، میں تیری رضا پہ راضی. صبر صبر کر کے دکھایا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. فرمایا ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ صلاح از بیسٹ میتھڈ آف ریموول آف ٹینشنز. O you who believe, seek help through patience and prayer. Surely Allah is with those who have patience. اللہ ان کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں. تو یہ چند ایک فائدے تھے آپ حضرات کو یہ آج کی اس نشست میں یہ عرض کر دیے. اس کے بعد ہے خشوع اینڈ خضوع. یہ نماز کی روح ہے، سول کہہ لیں، اسپرٹ کہہ لیں. ہر چیز کوئی بھی چیز ہے، ایک چیز ہے اس کی ظاہر، ایک اس کا باطن. نماز کا ظاہر یہ ہے کہ آپ نماز کے ارکان شرائط پوری ادا کریں، اور نماز کا باطن یہ ہے کہ اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں. تو خشوع و خضوع یہ قرآن حکیم نے اس کی ڈیفینیشن سورہ المومنون کی کے اندر ورس 1 اور 2 جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی سکسیسفل انڈیڈ آر دا believers, those who become most humble and submissive in their prayer. یعنی جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، عاجزی کے ساتھ، ہمبل نہیں، بالکل جھک کے، جسم بھی جھک رہا ہے دل بھی جھک رہا ہے، اس طرح بندہ. یعنی اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر بندہ یہ دیکھے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کوئی دنیا کا افسر ہو جو بندہ کہتا ہے نروس ہوں انٹرویو واسطے جا رہے ہو کسی بڑے بندے کے سامنے، ٹیم بیٹھی ہے 10 بندے، یار میں تیاری کرنی ہے، میں پریپیئر کر رہا جی، میں تے 4 دن بزی ہوں جی، میرا انٹرویو ہے، میں پوری تیاری کرنی، پتہ نہیں کی پوچھ رہے ہیں، کی سوال ہوئے گا، کتنے ہمارے یہ کئی دفعہ یہ بھائی جمشید ہیں اور جی میں آج انٹرویو ہے جی پریپیئر کر رہے ہیں، میں ہفتہ 10 دن لگے ہوئے ہیں، سارے جیسے کیوں جی انٹرویو ہونا ہے یار میں فلانے دے افسر کے سامنے جانا ہے. اسی طرح ہمارے ذہنوں میں جو ہو کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ دی چوکھٹ تے چلنا، وہ دی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تے وہ بندہ اس حوالے سے ہو جائے. ہاں جی اللہ اکبر. تو یہ ایک اس حوالے سے ذہن میں یہ بات یہ ہمارے رہنی چاہیے. اچھا
اب یہ خشوع و خضوع کس طرح پیدا ہوگا؟ یہ مختصر سی باتیں سیدھا جو ہے وہ میں آپ حضرات کو عرض کر دیتا ہوں تفصیل میں جائے بغیر زیادہ۔ نمبر 1، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری نمازیں خشوع و خضوع والی ہوں، بہتر ہو جائیں، اچھی ہو جائیں، اور اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے، تو یہ بزرگوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ آفٹر ہیئرنگ دا اذان ود sincerity and awareness focus the heart upon Allah Almighty۔ اذان سننے کے بعد اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام جب اذان سنتے تھے نا، اذان سے پہلے آپ گھر والوں سے باتیں بھی کر رہے ہوتے تھے، سمائل بھی ہو رہا ہوتا تھا، گفتگو بھی ہو رہی ہوتی تھی، کام کاج کے اندر بھی، ویسے بھی حضور سب سے لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے چہرے کی کیفیت اس طرح ہو جاتی تھی کہ گویا ہمارا اور سرکار کا تعلق ہی نہیں ہے، ہر طرف سے توجہ ہٹ کر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ۔ اور یہ ہمارے لیے تھا نا، ہماری تعلیم کے لیے تھا نا، ہمیں بتایا، وگرنہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہے، حضور سے بڑھ کر تو کوئی رب کے قریب نہیں ہے۔ جتنا تقوی، جتنا طہارت، جتنی خوف خشیت، جتنا رب کا قرب، اللہ کی معرفت مدینے والے کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود امت کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اذان ہوئی تو نالی رب والے پاسے توجہ، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ یہ اذان سن کر بندہ متوجہ ہو، ذہن میں آئے یار ہم نے نماز پڑھنی، یار ہم میں باقی کام بعد اس کرنے، وضو شروع کر کے نماز پہلے میں ادا کروں، میں یار مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ یہ سب سے پرائرٹی، اس کی سب سے فرسٹ پرائرٹی اذان سننے کے بعد بندہ مومن کی یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو، اذان سن کر اللہ کی طرف اپنے دل کو لگائیں، نماز کی طرف جائیں، رب کے ذکر کی طرف جائیں، مسجدوں کی طرف جائیں، نماز کو جماعت سے ادا کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش فرمائیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی، او یو بلیو when the call is made for Salat al-Jum'ah then hasten to the remembrance of Allah، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اور جب اللہ ایمان والو جب تم سنو نا کہ اذان کی آواز جمعہ کے دن، پھر سارے کام چھوڑ دو، تجارت بھی چھوڑ دو، بزنس بھی، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑنا، فاسعوا، دوڑ کے جاؤ اللہ کے لیے۔ صحیح نہیں کہتے جیسے دوڑتے ہیں صفا مروہ پہ صحیح کرتے ہیں، وہ دوڑنا ہی مراد ہے نا، چلنا تیز تیز، کہ مطلب ہے اللہ کے مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ایمان والو تجارت نہ کرو اس وقت، کاروبار حرام، ممنوع۔ اللہ کا ذکر، اب بارگاہ سے آواز آ گئی، ہم فوراً خدا کی بارگاہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ پڑھیں جناب یہ اگلا عمر آپ کو یہی اب جو سورہ الجمعہ کی آیت ہے، او یو بلیو when the call is made for Salatul Jummah, then hasten to the remembrance of Allah and leave aside business. This is better for you if you know by men who neither trade or business diverts from the remembrance of Allah and performing of prayer and paying of zakat, they fear a day in which hearts and eyes shall be turned about. سبحان اللہ۔ یہ قرآن حکیم کی پہلی جو آیا ہے یہ سورہ جمعہ کی ہے، دوسری سورہ نور کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ بزنس چھڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا، آنا، نماز پڑھنی باجماعت جمعے کے دن، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے تجارت سے، یہ تمہارے لیے ہر شے سے بہتر ہے۔ خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اسے جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، a person should focus upon that کہ Allah Almighty is watching him all the time، یعنی یہ کیفیت بندہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت اس کو all the time، Allah Almighty is watching him at all times۔
یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا اور اس چیز کو، اور یہ حدیث پاک جو ہے اگلی آپ پڑھیں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو ہریرہ may Allah be pleased with him narrates that the Prophet, may Allah's blessings and peace be upon him, defined ihsan as that you worship Allah as if you see him, and if you do not see him then he sees you. سبحان اللہ. یہ وہ جو حدیث جبرائیل ہے نا اس کا حصہ ہے. جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں، بڑے بیوٹیفل جوان اور بڑا ہینڈسم. جب بھی جبریل امین علیہ السلام یہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، سفید کپڑے، پگڑی، اور بندہ بالکل فریش ہونے میں کوئی بات کر کے غسل وغیرہ کر کے کنگھی شنگھی تیل لگا، پگڑی، کپڑے سفید، بالکل کوئی ڈسٹ نہیں، کوئی سلوٹ نہیں، ایسے اس طریقے کے کپڑے صاف ستھرے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ انون ہے، مدینے کا تو رہائشی نہیں ہے، از آؤٹ سائڈ آف مدینہ منورہ، ہاں جی. اور یہ اس کو دیکھیں تو یہ ٹریولر بھی مسافر بھی نہیں لگتا. بندہ مسافر ہو، کپڑے میلے ہوں، کوئی میل بچھائے لگی ہوئے، کوئی کپڑے سلوٹاں پئی ہوں، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی میل بچائل بھی نہیں، کوئی ڈسٹ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ٹریول کر کے آیا ہے، دونوں سے بندہ اتنا بھی نہیں. بہرحال وہ آئے، دونوں گھٹنے اتحیات میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایسے حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے یہ دونوں گھٹنے لگا کے وہ بیٹھے، اور بیٹھ کے پھر انہوں نے سوالات کوشچن کیے. ایک سوال یہ کہ ایمان کیا ہے، آپ نے جواب دیا. پھر ان کا اسلام کیا ہے، حضور کریم علیہ السلام ریپلائڈ، اس کو ان کو جواب دیا. پھر انہوں نے کہا کہ احسان کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے مل احسان کی، یہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا نا احسان کیا ہے، وہ یہ تھا، فرمایا کہ that you worship Allah as if you see him. رب کی اس طرح عبادت کرنی کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ کیفیت نہ ہو and if you do not see him then he sees you، پھر یہ تمہاری کیفیت ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا. اس کیفیت کو احسان کہتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے دو ہی حالتیں، یا تو یہ حالت ہو کہ تسی نماز پڑھے کہ اللہ نو دیکھ رہے. اگر تھوڑی یہ کیفیت نہیں ہے پھر تھوڑی یہ حالت ہونی چاہیے کہ رب تمہیں دیکھ. اس کیفیت کو کیفیت احسان کہتے ہیں. اور یہ تصوف اور اہل تصوف جو لوگ ہیں صوفیاء، اے چیز پیدا کرتے ہیں. میں اگزامپل ایک چھوٹی سی آپ کو دوں کہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے کسی کو خلافت دی، خلیفہ بنایا آپ نے. تو اور لوگ بھی تھے، بڑے پرانے ان کے شدید اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے کہا جی سانو تھے 5 سال ہو گئے تھے تھوڑے کو، ساڈے بھی جو کسی انہوں نے خلیفہ بنایا، تھی انہوں نے خلیفہ بنا لیا، ایک کل ہی آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ میں نے اس کو خلیفہ کس لیے بنایا. کوالٹیز ہوتی ہیں نا. یہ جو خلافت ہے یہ موروثی نہیں ہے، یہ کنگڈم تو نہیں ہے نا کہ بادشاہ ہے تو ادھر پتر بادشاہ ہے پھر اب ادھر پتر بادشاہ بنے گا. نہیں، جس بندے میں کوالٹی ہے آگے وہ جو اہلیت جس میں ہے وہی بنے گا. تو انہوں نے نا سارے مریدوں کو ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری دی کہ جاؤ ایسی جگہ جا کے اس مرغی کو ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا. تو وہ ایک ان کو دی، یہ لے گئے، انہیں جا کے پہاڑوں کے مرغی ذبح کی، دیکھا آس پاس بندہ کوئی نہیں، انہوں نے وہاں ذبح کی. دوسرے نے کہا یہ میں کیو کے اندر چلا گیا، تو کیو کے جا کے انہوں نے مرغی ذبح کر دی. تو ایک جو تھے وہ ڈیزرٹ میں چلے گئے، دور کئی میل، انہوں نے کہتے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، انہوں نے اتنے ذبح کی تھی. اس طرح ہر بندے نے ذبح کی. اور جن کو خلافت دی تھی وہ زندہ مرغی واپس لے کے آ گئے. ان کو جب آپ نے کہاں ذبح کی، انہوں نے کہا میں 10 میل دور ڈیزرٹ جا کے کی تھی، اتنے کوئی بندہ نہیں دیکھ، کوئی نہیں سی دیکھ رہے. تو کتنے کی انہوں نے کہا میں وہ کیو ہے پہاڑوں کے وہ اندر جا کے ذبح کی، کوئی نہیں سی دیکھ رہے. تھی کہتے کہ میں اگے کشتی کے بیٹھا سمندر ہی چلا گیا کافی اگے، کوئی بندہ نہیں سی دیکھ رہے، میں اتنے ذبح کی. اور فرمایا بھی تم، انہوں نے کہا حضور میں جتنے بھی گیا اللہ دیکھ رہے. فرمایا یہ فرق ہے تم میں اور ان میں، اس وجہ سے میں نے اس کو یہ چیز خلافت اور یہ روحانیت اس کو عطا کی ہے کہ اس میں اس کو سمجھ آ گئی بات کی. یعنی یہ جو کیفیت احسان ہے نا، صوفی لوگ یہ پیدا کرتے ہیں، یہ اندر انسانوں کے اندر وہ یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں.
اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج ہم اسے صوفیزم کہہ لیں, تصوف کہہ لیں, حدیث میں اس کو کیفیت احسان کہا. یعنی لوگ کہتے ہیں شاید صوفیزم نیا نام ہے, حدیث کا لفظ جڑا ہے وہ احسان ہے, کیفیت احسان. تو یہ جو کیفیت احسان پیدا کرتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا یہ نہ ہو تو پھر رب تمہیں دیکھ رہا. تو یہ نماز کے اندر ایک یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر تیسری چیز, in each and every salah a person should pray like it is their final salah. نماز کو اس طرح پڑھیں کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. پھر آپ اس کو اگر یہ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ پورے سکون کے ساتھ اس کی شرائط, کنڈیشنز, آبلیگیشنز, پھر آپ ایوری تھنگ فالو کریں گے, فوکس کریں گے اللہ کی ذات کی طرف. جی تو یہ آپ اس کو جناب آپ ایسا آپ پڑھو. یہ حدیث پاک نمبر 3 جو ہے یہ in each and every salah a person should pray like it is their final salah. حضرت انس may Allah be pleased with him, said, the Messenger of Allah, may Allah's blessings and peace be upon him, said, remember death within your prayer, because when a man remembers death in his prayer, it strives to beautify his prayer, and pray the prayer of a man who does not think that he will perform another prayer after it. Take caution, as an excuse is sought for every affair. مشکات شریف, یہ مشکات شریف کی حدیث پاک. یعنی یہ چیز اپنے اندر بندہ کرتا, یار یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. ویسے بھی خیر ہمارے پاس کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت. اب ہم بیٹھے ہیں, پتہ نہیں دوبارہ بیٹھیں نہ بیٹھیں, اللہ کس کی زندگی کتنی ہے, کس کی کتنی, کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں, دوبارہ آئیں نہ آئیں. ہمیں تمہارے پاس تو اتنی بھی گارنٹی نہیں کہ یہ جو سانس اندر جا رہا ہے پتہ نہیں آئے گا واپس یا نہیں. تو اس لیے انسان کو عبادت کے اندر خلوص اور یہ سمجھ کر کہ یہ زندگی کی آخری. اور نمبر 4, ٹو پرے صلاح ود انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از بینگ ریسائٹڈ. یعنی یہ سمجھ کر پڑھنا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اس کی ٹرانسلیشن آنی چاہیے, آپ کو پتہ ہو کہ میں سبحانک اللہ پڑھ رہا ہوں, اس کا معنی کیا ہے, واٹ از دا میننگ آف ثنا, what is translation of Surah Al-Fatiha, what is the meaning of Subhana Rabbi Al-Azim, what is the meaning of Rabbana Lakal Hamd, what is the meaning of Subhana Rabbi Al-Azim, Subhana Rabbi Al-Azim. So what is the meaning, translation of Tahiyyatu Lillahi wa Salawat, Durood Pak, Rabbi Ja'alni, dua. یہ بندے کو جو پتہ ہو کہ میں باتیں کیا کر رہا ہوں اپنے اللہ سے, سوچ سمجھ کر نماز کو ادا کرنا. تو اس طرف بھی توجہ دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. پڑھیں بھائی, جمشید بھائی آپ پڑھ لیں سورہ النساء. Those who believe, do not approach prayer while you are intoxicated or until you have much sense that what you say you have understood. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اور یہ قرآن حکیم نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, جی کہ نشے کی جب حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ. بندے کو پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. شروع میں جب شراب تدریجاً حرام ہوئی تو اس سے پہلے مطلب ایسا ہوا کہ کسی نے اس وقت تھوڑا وہ نشے کی حالت کے اندر نماز ادا کی تو حکم پھر نازل ہوا, کیونکہ وہ رچی بسی ہوئی تھی نا بھٹی میں لوگوں کے, تو سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام نے اس سے دور کیا بندوں کو, ہے نا, کہ تاکہ عادت بنی ہوئی ہے ندی, آہستہ 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 پھر وہ کسی نے پی تو پھر حکم دے دیا کہ بھائی نہیں خبردار, جب تم نشے کی حالت میں پھر نماز کے قریب نہیں جانا. پھر آگے تو جا کر حرام ہو گئی, منع کر دی گئی, لیکن وہ اللہ کریم ہے. یعنی بندہ پتہ ہو بندے کو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. ہاں جی, اللہ اکبر. سو یہ اس میں those who believe do not approach prayer while you are intoxicated or until you have much sense that what you say or you understood. کہ بندے کو پتہ ہو. تو یہ یاد بھی کرنی چاہیے اس کے ترجمے پر بھی جب آپ پڑھ رہے ہوں. اکثر آپ کو پتہ ہوگا یقیناً کہ بسم اللہ شریف, اعوذ باللہ, الحمد شریف, تو اس کا جو ترجمہ ہے اس کو اپنے سامنے رکھا کریں پڑھتے ہو, تاکہ آپ کو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ نصیب ہوگا. جی نیکسٹ اور اگلا, while reading salah person should realize that they are conversing
conversing with Allah, اللہ سے گفتگو کر رہا ہے جی، باتیں کر رہا ہے جی. This is quite a long hadith. It's a beautiful hadith actually. So the beloved Prophet ﷺ said, Yeah. Allah the Blessed and Exalted has said, I have divided the prayer between myself and my slave into two halves, and my slave shall have what he has asked for. So when the slave says, praise be to Allah, Lord of the worlds, so Alhamdulillah Rabbil Alameen. So the italics is Surah Al-Fatiha translation. So praise be to Allah, Lord of the worlds. Allah says, my slave has praised me. Then when the slave says, the most merciful, Ar-Rahman Ar-Rahim. the most merciful, the bestower of mercy, Allah says, my slave has extolled me. Subhanallah. Then when the slave says, master of the day of judgment, Maliki Yawmiddin. Allah subhanahu wa ta'ala says, my slave has glorified me. Then when the slave says, it is you alone we worship and it is you alone we ask for help, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah says, this is between me and my slave shall have what he asked for. Then when the slave says, guide us to the straight path, Ihdina as-sirata al-mustaqim. the path of those whom you have favored, not the path of those who receive your anger, nor of those who go astray. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah says, these are for my slave, and my slave shall have what he asked for. سبحان اللہ. یہ بڑی خوبصورت یہ حدیث پاک ہے. دیکھیں نا، اب یہ ٹرانسلیشن بندے کو آئے، پھر بندہ اس حوالے سے اس کو پڑھے تو اس کا ایک اپنا ہی لطف ہوگا نا، اس کا ایک اپنا اس کا مزہ ہوگا. Alama sir, so you know the latter verses of Surah Al-Fatiha, they like dua. بے شک دعا بھی ہے. And so Allah subhanahu wa ta'ala is, saying that what you are asking for, I will give you. سبحان اللہ. جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے. رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بڑی بہترین یہ قرآن حکیم. دیکھیں یہ اوپننگ فاتحۃ الکتاب جسے کہتے ہیں، یہ اوپننگ چیپٹر آف دا ہولی قرآن. یہ فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب. ہاں جی، سورہ شفا بھی اسے کہتے ہیں. اسی کو پڑھ کر دم کرنے سے اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. صحابہ نے اسی کو پڑھ کر دم کیا تھا کسی سردار کو، جی جس کو بچھو نے کاٹا تھا، اللہ نے اس کو شفا. یہ تو بخاری شریف میں، مسلم شریف کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے. یہ بڑی برکت والی یہ قرآن حکیم کی صورت ہے، اور اتنی برکت والی ہے کہ ہر رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار اس کو تلاوت کیا جاتا ہے. تو گھر میں آپ بچوں کو دم بھی کیا کریں، چھوٹے بچوں کو. بلکہ کل پرسوں میں نے دعا شیئر کی تھی، اور میں ویسے بھی وہ بھیج دوں گا. جو نبی پاک علیہ السلام امام حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے یہ میں وہ دم کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے. حضور اپنے نواسوں کو وہ دم کرتے تھے. تو ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے جو سرکار نے فرمائی. وہ وظیفے، دعائیں، اذکار پڑھنے چاہیے بچوں کو گھروں کے اندر دم کرنے. وہ میں انشاءاللہ سب کو بھیج دوں گا تاکہ وہ. اور آخری جو تھا اس میں، آخری جو حصہ ہے نمبر 6 ٹو پرے آل اسپیکٹس ود، جی یہی To pray all aspects with calmness and humility, humbleness, and complete the full requirements of a valid salah. So the wajib, the sunnahs, سنتیں، واجبات، شرائط، فرائض جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی ساری چیزیں، تو ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر تو انشاءاللہ آج اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقہ سب کو ہمیں جو باتیں آج یہ انگلش کے اندر آپ کے پاس ہیں، اور کل انشاءاللہ یہ گھروں میں بھی حضرات سب سن رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ انگلش میں بیان ہوگا. مولانا ہارون جو نوجوان اس دن یہاں آئے تھے ہماری مسجد میں محرم شریف کی جلسے میں، تو چھٹیوں کے اندر کیونکہ بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں، تو پہلے بھی ہم کیا کرتے تھے کہ بھئی بچے اسکولوں سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے لیے انگلش کے اندر چھٹیوں کے اندر مختلف بیانات مختلف اسکالر سے ہم
رکھا کرتے تھے. تو انشاءاللہ آئندہ جو یہ 2-3-4 جمعے ہوں گے ان میں انگلش کے اندر بیانات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کا سلسلہ وہ رہے گا. تو انشاءاللہ آپ خود بھی جو گھروں میں سن رہے ہیں، مائیں بہنیں بچے بچیاں، کل جمعہ میں ٹائم سے پورے 1:30 پر آئیں تاکہ خود آ کر پہلے سے بیٹھیں، سنیں انگلش کے اندر بیان اور اس سے فائدہ حاصل کریں. تو وہ آپ نے ایڈورٹائز بھی، پوسٹر بھی اس کا آپ نے دیکھ لیا، سب کو مل گیا ماشاءاللہ. تو آپ اپنے بچوں دوستوں کو سب کو آگے ذرا متوجہ کریں گے. دوست احباب کو، فیملی فرینڈس کو آپ اس کو فارورڈ کر دیں آگے. تو کل جمعہ 1:30 پر آ جائیں انشاءاللہ. 30-35 منٹ کا ہی بیان ہوتا ہے سارا، آدھے گھنٹے کا. تو انشاءاللہ کل بھی، آئندہ ہفتے بھی، اور یہ چھٹیوں میں پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. تھوڑی سی دیر 5 منٹ ذکر شریف اور پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, 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 بھائی اصغر صاحب سے گھر سے 11,000 مرتبہ درود شریف اور 11,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر دعا میں شامل کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. اور یہ ہمارے بھائی فیصل اتاری صاحب اور ان کے ٹیم دوست احباب سب مل کر
1,31,000 مرتبہ درود پاک اور دیگر اذکار پڑھ کر انہوں نے دعا میں شامل کیا. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ. یہ بھائی محمد اشرف صاحب 113 وکٹوریہ روڈ والے 42,500 مرتبہ درود پاک اور دیگر اذکار پڑھ کر دعا میں شامل کیے. انہوں نے اپنی سسٹر اور ڈاٹر کے لیے صحت کی دعا کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے جی. مرحوم والدین کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے. یہ ہمارے بھائی رانا ریحان صاحب 46,390 مرتبہ درود پاک دیگر اذکار پڑھ کر دعا میں شامل کیا. اللہ قبول فرمائے جی. اور ہمارے بھائی خالد علیم مرحوم مغفور 1,10,000 مرتبہ کلمہ شریف اور 55,500 مرتبہ درود پاک کا ثواب دعا میں شامل کیا. اللہ قبول فرمائے. چودھری ثناء اللہ صاحب 30,000 مرتبہ درود پاک اور دیگر اذکار پڑھ کر یہ ماشاءاللہ ریگولر دعا میں شامل کرتے ہیں. اللہ قبول اور منظور فرمائے. بھائی شوکت صاحب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے پڑھے گئے درود پاک کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. انہوں نے بھائی ریحان نے اپنے والدین بھائی خالد مرحوم مغفور بھائی محمد علی انکل رفیع اور ڈاکٹر غلام رسول صاحب اور ان کی اہلیہ اور دیگر مرحومین کی بخشش کی دعا کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. اور جو جاب لیس ہیں اللہ ان کو جاب عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. اور مرزا عمران کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. قاری ایوب صاحب اور ان کی احباب کی طرف سے 5 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ثواب آج دعا میں شامل کیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ قبول اور منظور فرمائے. اسی طرح یہ بھائی حبیب اللہ صاحب کے گھر سے 5,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب آج دعا میں شامل کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ. اور اسی طرح ہمارے کچھ اور بھی احباب نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے. ایک ہماری مائی صاحبہ یہاں ایک آنٹی بیمار ہیں, ان کی دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. حاجی نیاز صاحب, انکل علیم الدین صاحب, حاجی رانا جمیل صاحب, حاجی بوستان صاحب, بھائی بوستان اپنا یہاں شرافت صاحب اور زبیر صاحب, حاجی آدم صاحب کا بیٹا عظیم, اور مختلف بیماروں کے لیے بچے بچیاں خواتین جن کے لیے دوست احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وابنہ الکریم وبارک وسلم. الہ العالمین تیری توفیق عنایت مہربانی سے تیرے گھر میں جمع ہوئے یہ ہماری ویکلی کلاس اور یہ جتنے نوجوان اور بزرگ ہمارے یہ نمازی مختلف جگہوں سے دوست احباب ساتھی جو اس میں تشریف لاتے ہیں اللہ, اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں درود پاک اور ذکر و اذکار اور اد و وظائف پڑھے گئے, یہ سب مالک تیری بارگاہ میں تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اپنی شان کے لائق اجر و ثواب عطا فرما, اور اس اجر و ثواب کو ہم گناہ گاروں کی طرف سے حضور نبی رحمت جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں. قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمامی انبیاء و مرسلین علیہ السلام, تمام صحابہ کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, اہل بیت اطہار, پنجتن پاک, شہدائے بدر, احد و کربلا, حنین, جملہ شہیدان اکرام, تمام سلاسل کے بزرگان دین, اولیاء کاملین, مومنین مومنات, مسلمین مسلمات کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضوان اللہ علیہم اجمعین, آپ کے آباء و اجداد اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی جمیع اہل بیت اطہار, بالخصوص نواسۂ رسول راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کے ساتھ میدان کربلا میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہیدان کربلا کی بارگاہ میں ایثار کرتے ہیں. قبول فرما. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
سلطان العارفین حضرت سلطان بہو سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہفتم سلطان الفقراء کی روایہ مقدسہ، اور تمام مومنین مومنات، اور بالخصوص یہ جتنے بھی حضرات نے پڑھ کر درود شریف، اذکار، وظائف دعا میں شامل کیے، ان کے جتنے مرحومین اور جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اللہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ ان سب کو اس اجر و ثواب سے بہرہ مند فرما، اور ہمارے جتنے نمازی اور مائیں بہنیں جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ہماری اس مسجد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات آج دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان سب کی روحوں کو اس ثواب سے بہرہ مند فرما، اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم جتنے یہاں پر حاضر ہیں، ہمارے جتنے دوست بھائی ساتھی رشتہ دار جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اللہ ان سب کی روحوں کو بھی اس ثواب سے بہرہ مند فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو آج نماز کے فوائد اور نماز میں خشوع و خضوع کے حوالے سے آج جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جسموں کو تیری بارگاہ میں جھکاتے ہیں، تو ہمارے دل کو جھکنے والا بنا۔ خشوع و خضوع کی دولت ہم سب کو نصیب فرما، تقوی و طہارت کی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں، بچوں، خواتین، عزیز و اقارب، ہمارے بزرگوں، ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما۔ ہمارے جتنے بھی احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ شفا نصیب فرما۔ حاجی رانا جمیل صاحب، حاجی علیم الدین صاحب، ان کا گلے کا مسئلہ ہے کئی دنوں سے اللہ، اور حاجی نیاز صاحب بیمار ہیں بہت عرصے سے، حاجی بوستان صاحب ہیں، حاجی پینو صاحب ترکن لاج سے ان کے گھر والے ہیں، حاجی بوستان صاحب، بھائی شرافت صاحب، زبیر صاحب، اور سلیمان ہمارا ایک نوجوان بحری کے اندر فالج میں کافی عرصے سے مبتلا ہے اور عظیم ہے بچہ، اور یہ جتنے حاجی ایوب صاحب ہیں، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، جو گھروں میں مائیں بہنیں بیمار ہیں، بچے بوڑھے بیمار ہیں، یہاں پاکستان میں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی کی نعمت نصیب فرما۔ حضور کریم علیہ السلام کی ساری امت کے بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت نصیب فرما۔ فلسطین، برما، روہنگیا، یمن، سیریا، لیبیا، عراق، افغانستان اور ہندوستان میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلا، ان کی سچی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ جتنے بھی احباب نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، نمازیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے فضل و کرم سے سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو رسول دامان آل رسول، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔